بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مظہر چٹھا۔ تو آج میں آپ کو عام طور پہ جو ڈسکس کیا جانے والا معاملہ، یعنی کہ حد تک عزت کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مجھے فلاں سے یہ تکلیف ہوئی ہے، فلاں بندے نے میری اس طرح بدنامی کر دی، فلاں بندے نے مجھے یہ کہہ دیا، تو کیا اس پہ میں اس کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ جو ہے وہ فائل کر سکتا ہوں؟ تو آج پھر میں نے یہ سوچا کہ میں عوام الناس کے لیے یہ بات ان کے سامنے رکھ دوں اور انہیں اس ریلیونٹ قانون کے متعلق بتا دوں، تاکہ انہیں یہ علم ہو کہ یہ دعویٰ کن بنیاد پر یہ ان کا رائٹ بنتا ہے۔ تو یہ ضابطہ دیوانی کے سیکشن 9 کے تحت قبل ازیں جو ہے یہ دعویٰ فائل ہو سکتا تھا اور کیا جاتا تھا، اور اب بھی ہو سکتا ہے، لیکن حکومت نے اس کے لیے ایک الگ سے آرڈیننس جاری کیا جو کہ بعد میں قانون کا درجہ اختیار کر گیا، اور یہ آرڈیننس جو ہے یہ ہے قانون حد تک عزت 2002 کے نام سے، یعنی یہ ہے دا ڈیفامیشن آرڈیننس 2002۔ تو یہ کب اٹریکٹ ہوگا اور کس وقت، کن صورتحال میں، کن سرکمسٹانسز میں آپ اس کو فائل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا سیکشن جو ہے 3، وہ اس کے متعلق وضاحت کرتا ہے۔ سیکشن 3 بتاتا ہے کہ کون کون سی وجوہات پیدا ہوں تو ایک حد تک عزت کا دعویٰ جو ہے وہ فائل کیا جا سکتا ہے۔ تو میں اس سیکشن کی جو سب سیکشن جو اس پر مکمل بحث کرتے ہیں تو ان کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ہیں جی کل تقریباً 4 سب سیکشن ہیں۔ تو پہلا سب سیکشن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی غلط کام یا اشاعت یا غلط بیانی پر مبنی گھومتی ہوئی چٹھی یا بیانی، زبانی یا تحریری یا بنائی ہوئی، جس سے ایک شخص کی شہرت کو نقصان پہنچتا ہو، جس کا مقصد اسے دوسروں کی نظر میں گرانے کا ہو یا اسے مضحکہ خیز بنانے کا ہو، یعنی مثلا اس کا مذاق اڑانے کا ہو، غیر مناسب تنقید، ناپسندیدگی، توہین یا نفرت بطور حد تک عزت قابل مواخذہ ہوگی۔ اب اس کی آگے جو ہے نا، اس کے آگے سیکشن جو 1 ہے، اس کے بعد جو سیکشن 2 ہے، اس کے حد تک عزت کی اس میں اقسام بیان کی گئی ہیں۔ تو حد تک عزت کی 2 اقسام ہیں جو سب سیکشن 1 اور 2 میں اس کا ذکر ہے۔ نمبر 1 ہے بدنامی کرنا، کس شخص کو اس کے حوالے سے اس کو بدنام کرنا، جو اس میں خوبیاں یا خامیاں نہیں ہیں یا وہ پنہاں ہیں، تو اس کے متعلق جو ہے عوام الناس میں اس کے متعلق اس کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے، یعنی اس کا طے شدہ ایک اصول ہے، یعنی بدنامی جس بھی معاملے میں ہوگی تو اس پہ یہ آرڈیننس جو ہے وہ اٹریکٹ کرے گا۔ تو سب سیکشن 2 اس کا یہ کہتا ہے توہین۔ اب دیکھیں بدنامی اور توہین میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ بدنامی جو ہے وہ یہ ہے کہ شہرت کو نقصان پہنچانا، اور توہین یہ ہے کہ آپ کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ اس کے 4 لوگوں میں بے عزتی کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے توہین اور بدنامی میں فرق ہے، اور دونوں ہی اس زمرے میں آئیں گے، حد تک عزت کے زمرے میں آئیں گے اور قابل مواخذہ سمجھے جائیں گے۔ اب اس کا سیکشن جو 3 کا سب سیکشن 3 ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جھوٹا بیان یا ایسا بیان جو کہ حد تک عزت کے مترادف ہو، وہ بطور بدنامی کرنے کے لیے اگر کیا جا رہا ہے تو پھر وہ قابل مواخذہ ہے، پھر بھی اس پہ حد تک عزت کا دعویٰ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے، اور اس پہ وہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ وہ ڈیفیمیشن کا دعویٰ جو ہے اس کے خلاف فائل کریں۔
تو اس کا سب سیکشن جو 4 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی جھوٹا تحریری دستاویزی یا کوئی بیان جو عمومی طور پر دیا گیا ہو اظہار یا بذریعہ برق یا دیگر جدید آلے سے جو کہ حتک عزت کے مترادف ہو بطور توہین قابل مواخذہ ہوگا. مثلا آج کل جو ہے نا الیکٹرانک آگے ہیں سلسلے، تو اس لیے جو ہے یہ آرڈیننس 2002 میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ اگر کسی الیکٹرانک آلے کی مدد سے اگر کوئی توہین کی گئی ہے تو پھر بھی وہ قابل مواخذہ ہوگی. تو اس پر جو ہے نا 2 بڑے کیس لا بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ کی نظر کر دیتا ہوں کہ اس کی وہ جو ریلیونٹ لائن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ کے پھر آپ کو میں کیس لا بتا دیتا ہوں. جب ایک دفعہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ توہین بذریعہ تحریر ہوئی ہے تو شہرت اور عزت کو متاثر کرنا قیاس کیا جائے گا. مثلا پھر وہ اس کو یہ سمجھا جائے گا، خیال کر لیا جائے گا کہ توہین اور شہرت اور عزت جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے. تو یہ کیسلا ہے جی 2005 CLD 840 پیج ہے اس کا. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک ابہام کے دفعہ 9 میں ضابطہ دیوانی میں بھی یہ موجود ہے، تو پھر اس کے بارے میں بھی پھر کیسلا آیا ہے کہ دفعہ 9 کے تحت دیوانی عدالت کا دائرہ اختیار اور حد تک عزت آرڈیننس 2002 کے تحت ضلعی جج کا ایسے مقدمات کی سماعت کرنا باہم موافق ہے. مطلب اس کو درست قرار دے دیا کہ اگر ضلعی جج اس کی سماعت کر رہا ہے تو یہ پھر ٹھیک ہے، یہ باہم موافق ہے، پھر یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ہے PLD 2008 کراچی 458 پیج. تو اس میں یہ کیونکہ ساتھ یہ بڑا ضروری سیکشن ہے، سیکشن 4 کہ قابل مواخذہ حد تک عزت ڈیفامیشن ایکشنیبل، کہاں اس پہ ایکشن ہوگا، تو ایکشن کس صورتحال میں اس کا جو ہے وہ بنے گا. وہ یہ ہے کہ مثلا یہ اس کے بارے میں ہے کہ کب یہ جو دعویٰ آپ کر سکتے ہیں اور کس صورتحال میں. توہین امیز معاملہ کی اشاعت کرنا قابل مواخذہ جرم ہے. جس شخص کی حد تک عزت کی گئی ہو خاص ہرجانے کے ثبوت کے بغیر اور جہاں حد تک عزت ثابت ہو جائے تو ہرجانہ فرض کیا جائے گا. مثلا اس میں یہ ہے کہ جہاں یہ بات ثابت ہو جائے کہ حد تک کی گئی ہے تو پھر جو ہے ہرجانہ جو ہے وہ کوئی طے شدہ رقم نہیں ہے، پھر فرض کیا جائے گا کہ یہ اتنی اس کا جو ہرجانہ بنتا ہے. تو یہ کیسلا، اس پہ بھی 2 کیسلا موجود ہیں، وہ بھی آپ کی نظر کر دیتا ہوں. یہ ہے کہ عمومی ہرجانے کو طے کرنے کے لیے کوئی متعین اصول نہیں اور نہ ہی اس کی جانچ کے لیے کوئی پیمانہ ہے. عمومی نقصان کے ازالے کے لیے حد تک عزت مقدمات میں عدالت کا اطمینان ضروری ہے کہ متاثرہ فریق کی داد رسی بہتر طور پر کی گئی ہے. مثلا اس میں یہ کوئی متعین تو نہیں ہے کہ ابھی کتنا اس کو جو ہے نا وہ ہرجانہ دائر کر سکتے ہیں اپنی توہین پہ، لیکن اس کا جو ہے نا وہ فرض کیا جائے گا اور پھر یہ عدالت کا اختیار ہے. پہلے وہ خود کلیم کرے گا تو اس کے بعد عدالت کا اختیار ہے. تو یہ ایک اپنا کیس لا ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں، 2008 CLD 1230 پیج. تو اس کا جو دفاع ہے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس پہ بھی بات کریں گے کہ اس کا دفاع جو ہے وہ کون کون سے پوائنٹس یا کون کون سے اس کے ایسے اجزاء ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کا دفاع کیا جا سکتا ہے. تو مجھے دیجیے اجازت، اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو اسے لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر آپ کو میرے اس چینل سے کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں اور آپ کو یہ فائدہ مند لگتا ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو. آپ کا اور میرا اللہ حامی و ناصر ہو.